بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کنویں کے احکام کو پڑھ رہے ہیں اور کنویں کے ضمن میں ٹنکی، بورنگ وغیرہ جہاں پر آج کل پانی اسٹور ہوتا ہے، رہتا ہے اور وہاں سے ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، اس کے مسائل کو بھی جان رہے ہیں۔ تو ہم نے کنویں کے احکام کو آسانی کے لیے اپنی کتاب کے روشنی میں 3 قسموں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک صورت تو وہ تھی کہ جس میں کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، جس پر بحث گزشتہ کے سبق میں ہو گئی۔ دوسری صورت وہ تھی جس میں تھوڑا پانی نکالا جائے گا، پھر تھوڑے کی بھی مقدار بعض صورت میں 40 ڈول اور بعض صورت میں 20 ڈول۔ اور تیسری صورت تھی کہ جس کا پانی ناپاک ہی نہیں ہوتا، یعنی پانی نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں چند ضروری چیز جاننے کے بعد ہم دوسری قسم پر روشنی ڈالیں گے، اور اگر وقت بچے گا تو پھر تیسری قسم پر۔ سب سے پہلے ہم نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جس صورت میں پورا پانی نکالا جائے گا، تو وہ تمام صورتیں پڑھنے کے بعد ہم نے معلوم کیا تھا کہ اگر کنواں ایسا ہے کہ جس کا مکمل پانی نکالنا دشوار ہے، پانی مکمل نہیں نکال سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں بتایا گیا تھا میعتا دلوین لو لم یمکن نزہوہا، کہ اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول پانی نکالا جائے گا، اور بتا دیا گیا تھا کہ 100 ڈول اس سے زیادہ۔ تو یہاں پر ڈول کا مسئلہ تو بتایا گیا تھا کہ ڈول درمیانی ہونا چاہیے، یعنی عموماً اس علاقے میں جو ڈول کنویں پہ استعمال ہوتا ہے، درمیانی، نہ بہت زیادہ بڑا نہ بہت زیادہ چھوٹا، ایسے ڈول سے پانی نکالا جائے۔ اصل یہاں پر ڈول مقصود نہیں ہے، بلکہ جس وقت نجاست کنویں میں پڑی ہے، گری ہے، یا جس وقت کنویں کا پانی ناپاک ہوا ہے جانور کے مر جانے کی وجہ سے یا چھوٹے جانور کے پھول جانے کی وجہ سے، تو اس وقت کا کیا ہے اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت کتنا پانی تھا، تو اس سارے پانی کو نکال دینے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ اصل پاک کرنے میں ایک اصول ہے ازالہ نجاست، یعنی کوئی بھی چیز ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو پاک کرنا ازالہ نجاست کے ذریعے سے ہے، یعنی اس ناپاکی کو آپ دور کر دیجئے، ختم کر دیجئے، وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اب یہ ازالہ نجاست جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو 3 طریقے سے ہوتا ہے اصولی طور پر اگر ہم دیکھیں۔ ایک تو ہے اخراج، یعنی اس ناپاکی کو نکال دیا جائے، ناپاکی کو نکال دیا جائے جو ہماری بحث ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک چیز کو نوٹ کریں، چاہے کنواں ہو یا پانی کی ٹنکی ہو یا بور ہو، اس کو پاک کرنے میں سب سے اہم جو چیز ہے دھیان رکھنے کی کہ سب سے پہلے ہم کو جو اس کے اندر نجاست گری ہے، پڑی ہے، اس کو نکالنا پڑے گا۔ پھر نجاست 2 طریقے کی تھی، جیسے بتایا گیا تھا کہ ایک تحلیل ہونے والی اور ایک جسم والی۔ ایک جو پانی میں پڑتے ہی گھل جائے، جیسے پیشاب ہے، شراب ہے، تو یہ سارے خون ہے، یہ پانی میں جاتے ہی گھل جائیں گے، اس کا نکالنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اخراج کا، اس میں صرف پانی کو نکال دیا جائے گا اور کنواں پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ خود ناپاک نہیں ہے وہ چیز، جیسے کپڑا ہے، اس کے اندر پیشاب لگا ہوا تھا، وہ کپڑا پانی میں چلا گیا تو خود بخود پانی میں جو نجاست ہے وہ مطلب گھل جائے گی۔ گیند ہے، بچے کھیل رہے تھے، گیند بھی کہیں نالے وغیرہ میں گیا، وہ ناپاک گیند تھا یا اس کے اندر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور وہ کیا ہے کنویں کے اندر چلا گیا،
تو بہرحال تو اگر یہ کپڑا نکل جائے جس میں پیشاب لگا ہوا تھا یا گیند نکل جائے تب تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں نکل پائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اس پہ لگی ہوئی نجاست خود بخود پانی میں رل مل جائے گی، تحلیل ہو جائے گی۔ اصل تیسری صورت ہے جس میں جو جانور گر کر اس میں مر گیا، تو اس جانور کو مرنے کی وجہ سے وہ جانور کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا، چاہے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو۔ تو اب اس جانور کو یہ جو جسم والا ہے اس کا نکالنا ضروری ہوگا، اسی کو کہا اخراج نجاست، یعنی اس ناپاکی کو پہلے نکالنا پڑے گا۔ آپ 400 بالٹی بھی پانی نکال لیں لیکن اس جانور کو آپ کنویں میں چھوڑ دیں گے، ٹنکی ہی میں چھوڑ دیں گے، تو اس سے آپ کی ٹنکی پاک ہونے والی نہیں، آپ کا کنواں پاک ہونے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی صورت ہے کہ آپ کو اخراج نجاست کرنا پڑے گا۔ جو ناپاکی ہے، چوہا ٹنکی میں مر گیا ہو یا دوسری چڑیاں وغیرہ مر گئی ہو، اس طریقے کا کوئی چھوٹا جانور عموماً اس کے اندر گرتا ہے، کوئی بھی جانور اس کے اندر مر گیا ہو تو پہلے اس کو نکالنا پڑے گا اور پھر پانی خارج کرنا پڑے گا۔ آپ نے جانور چھوڑ دیا اور ادھر آپ موٹر سے پانی ڈالے جا رہے ہیں اور پانی نکالے جا رہے ہیں تو آپ کی ٹنکی پاک ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے کہ ٹنکی کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا تھا یا شاید نہ بتایا ہو تو ابھی سن لیں کہ ٹنکی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سارے پانی کو نکال دیا جائے۔ ایک تو ہے کہ بھائی جو اس میں موجود پانی ہے تو جو ٹنکی سے پانی نکالنے کا جو واشر وغیرہ ہوتا ہے اس کو کھول دیا جائے، اور جو نل ہے اس کو کھول دیا جائے اور اس کے ذریعے سے سارا پانی نکل جائے، اور دوسری طرف سے موٹر چالو کر کے اس میں تازہ پانی بھر دیا جائے۔ ایک طرف سے ناپاک پانی نکالا جائے اور دوسری طرف سے پاک پانی اس کے اندر داخل کر دیا جائے۔ کم سے کم ایک مرتبہ تو کرنا ضروری ہے، لیکن یہ عمل اگر 3 مرتبہ کر لیا جائے، چھوٹی ٹنکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مرتبہ وہ سارا پانی نکال دیا جائے اور دوسرا پانی ایک طرف سے بھر دیا جائے، یعنی گندا پانی نکال کر پھر اس کے اندر تازہ پانی بھر دیا جائے، 2-3 مرتبہ ایسا کر لیا جائے، تو اس طریقے سے آپ کی ٹنکی پاک ہو جائے گی۔ اسی کو بتایا کہ والعرف الآن انه متى كان الماء داخلا من جانب وخارجا من جانب آخر يسمى جاريا۔ اس کو بتاتے ہیں کہ عرف آج کے دور میں ایسا ہے کہ پانی ایک طرف سے داخل ہو اور دوسرے طرف سے نکل جائے تو اس کو جاری کہتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ اگر کئی ٹنکیاں ایک ساتھ اس کا کنیکشن ہے، ایک دوسرے میں ایک ساتھ اس کا کنیکشن ہے، ایک ٹنکی سے پانی دوسرے ٹنکی میں جاتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ مائع جاری کے حکم میں کہ پانی روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی دوسری طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، ادھر سے مطلب بھرا جا رہا ہے، ادھر سے نکل جا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اس کے اندر۔ تو سب سے پہلے ناپاکی کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر ٹنکی کو پاک کیا جائے گا۔ دوسری ترین بات یہ ہے جو ذہن نشی کر لیں کہ کنویں کا مسئلہ ہو یا ٹنکی کا مسئلہ ہو تو گہرائی کا ہمارے یہاں کوئی اعتبار نہیں، گہرائی میں کتنا بھی پانی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فقہائے احناف نے لمبائی اور چوڑائی کا اعتبار کیا ہے کہ لمبائی اور چوڑائی اگر اس کا 10 دردہ ہے، 10x10 ہے تو وہ کثیر مانا جائے گا، ورنہ کثیر نہیں مانا جائے گا، گہرائی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس کو سامنے رکھیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم کو اخراج نجاست کرنا پڑے گا، ناپاکی کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد پھر پانی کو آپ نکال لیں۔ ناپاکی چھوڑ دیا ہے اور پھر پانی نکالیں تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ دوسری صورت جو ازالہ نجاست کی ہے وہ تسلیس غسل، یعنی کسی چیز کو 3 مرتبہ دھونا، جیسے کپڑے وغیرہ میں پیشاب وغیرہ لگ گیا، اب وہ دکھتا تو نہیں ہے لیکن اس کو 3 مرتبہ دھو لیں گے تو حکماً وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو تیسری صورت جو ہے وہ ہے اس کا تحلیل ہو جانا، اس کا رل مل جانا۔ تو یہی اصل صورت ہے کہ اگر ایسی جگہ پر نجاست گری ہے، ایسے گہرے کنویں میں یا پانی کے بور وغیرہ میں، اور اس کا نکالنا مشکل ہے، یعنی اس جانور کو نکال نہیں پا رہے ہیں، تو پھر کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ تو کہا گیا ہے اس کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اگر نہیں نکالا جا سکتا ہے تو اتنے دن تک رکا جائے گا جتنے دن میں اس جانور کا جسم ختم ہونے کا یقین ہو جائے کہ وہ اب گل سڑ کر وہ کیا ہو گیا ہوگا؟ ختم ہو گیا ہو،
ہوگا، مٹی بن گیا ہوگا، جو بھی، جب تک اس کا یقین نہیں ہوگا تب تک اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہم چیز تھی جو نوٹ کرنے کی تھی اور جاننے کی تھی۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نقشے کی طرف۔ پہلی صورت تو ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ کن صورتوں میں مکمل پانی نہیں بلکہ تھوڑا پانی نکالا جائے گا۔ تو تھوڑا پانی اس کو 2 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بعض صورت میں 20 ڈول نکالا جائے گا اور بعض صورت میں 40 ڈول نکالا جائے گا۔ تو کس صورت میں 20 ڈول نکالا جائے گا؟ تو چھوٹا جانور اگر اس کے اندر گر کر مر جاتا ہے تو اس صورت میں 20 ڈول نکالا جائے گا۔ اور چھوٹے کی تحدید شریعت نے چوہے سے کی ہے۔ چوہا کو چھوٹا جانور مانا گیا ہے، تو چوہا یا اس کے مانند جسم میں جانور جیسے چڑیا ہے، حکم میں یہاں پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر جسم مراد ہے کہ اس کے حصے جسے کا، اس کے برابر کا، جیسے چڑیا اگر اس کے اندر گر جائے تو یہ چوہے کے مانند ہے، تو اس صورت میں بھی 20 ڈول نکالے۔ اسی طریقے سے بڑی چھپکلی جس کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے وہ اس کے اندر گر کر مر جائے تو اس صورت میں بھی کیا ہے 20 ڈول نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے بڑا مینڈک جس کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اب اس کے بھی ایک ہے پانی میں رہنے والا مینڈک ہوتا ہے، خشکی کا مینڈک ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے بطخ دیکھا ہو اور مرغی تو دیکھی ہوگی، بطخ جو پانی میں اس کے چونچ لمبا ہوتا ہے اور پانی میں بھی رہتی ہے اور خشکی میں بھی رہتی ہے، پانی اس کو پسند ہے، ایسے پانی کے بغیر زندہ نہ رہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، پانی اس کو پسند ہے۔ تو اس کے پیر میں جو اس کا پنجہ ہوتا ہے اس میں 2 انگلیوں کے درمیان جھلی اور چمڑا کھال کیا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو دریائی مینڈک ہوتا ہے، پانی والا مینڈک ہوتا ہے، تو اس کے پنجے میں کھال ہوا کرتا ہے، یعنی اس کا پنجہ کھال کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے۔ اور جو خشکی کا مینڈک ہوتا ہے اس کے 2 مطلب پنجے میں جو اس کے 2 انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کوئی کھال نہیں ہوتا، جیسے مرغی کا جو پنجہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی کھال نہیں ہوتا۔ یہ پہچان ہے خشکی کے مینڈک کی اور دریائی مینڈک کی۔ تو خشکی کا مینڈک جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر مطلب دم سائل ہوتا ہے، بہتا ہوا خون ہوتا ہے، تو یہ اگر گر کر مر جاتا ہے بڑا تو سائز میں چوہے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اگر چوہے سے بڑا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بتایا کہ چوہے سے لے کر بلی تک کے جو درمیانی جانور ہوگا، یعنی بلی سے چھوٹا اور چوہا سے بڑا، یہ چوہا ہی کے حکم میں ہوگا۔ اور بلی سے لے کر کتے تک، یعنی بلی سے بڑا لیکن کتے سے چھوٹا یا بکری سے چھوٹا، یہ بلی کے حکم میں ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بلی سے تو بڑا ہے لیکن کتا یا بکری سے چھوٹا ہے تو وہ بلی کے حکم میں مانا جائے گا۔ تو صرف جن صورتوں میں بعض پانی نکالا جائے گا وہ چوہا یا اس کے برابر کوئی جانور یا اس سے چھوٹا یا بڑا مگر بلی سے چھوٹا ہو، جیسے چڑیا کیا ہے اس کے اندر گر جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پھولنا اور پھٹنا نہیں چاہیے، صرف گر کے مر گئے اور فوراً اس کو نکال لیا گیا پھولنے اور پھٹنے سے پہلے، تو پھر کیا کیا جائے گا 20 ڈول پانی وجوباً نکالا جائے گا، یعنی ضروری ہے۔ اور بعض لوگوں نے 30 ڈول کہا نکالنا مستحب ہے اور بعض کتابوں میں 40 ہے، تو 20 سے 40 ڈول تک اس کے اندر سے پانی نکال لیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر کسی ٹنکی سے بلی گھس کر نکل جائے یا چوہا گھس کر نکل جائے، مرے نہیں، تو پانی تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن بتایا گیا ہے کہ احتیاطاً اگر 40 ڈول پانی نکال دیا جائے تو بہتر ہے، اور چوہے کی صورت میں 20 ڈول نکال دیا جائے تو بہتر ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ دوسری صورت جس میں 40 ڈول وجوباً پانی نکالا جائے گا وہ کیا ہے؟ بلی، کبوتر یا ان کے برابر کوئی دوسرا جانور اس کے اندر گر جائے، جیسے کہ اپنی کتاب میں آیا ہے وَالدَّجاجَةُ کہ مرغی۔ تو اس طرح کا جانور اگر گر جاتا ہے کنویں میں اور پھولتا اور پھٹتا نہیں ہے تو اس صورت میں 40 ڈول پانی نکالنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، وجوبی طور پر 40 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے 50 ڈول کو مستحب قرار دیا ہے اور بعض میں 60 کو، تو 60 ڈول تک نکال لیا جائے اطمینان قلب کے لیے۔
اب ایک بات یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈول کے ذریعے ہی سے پانی نکالا جائے. اگر جو پانی اس میں موجود ہے اس کو پمپ کے ذریعے سے، موٹر کے ذریعے سے بھی اگر اتنا پانی نکال دیتے ہیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. اصل ازالہ نجاست ہے، پانی کو نکالنا ہے، تو پمپ کے ذریعے سے، کنویں کے ذریعے سے اگر وہ پانی نکل جا رہا ہے تو مسئلہ پاک ہے. بس آج ہم اس دوسری قسم کو سمجھ کر اب ہم کتاب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں، اور پھر ہم آئندہ سبق میں ان مسائل کو پڑھیں گے جن کے ذریعے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے. آئیے کتاب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهُمَا لَزِمَ نَزْحُ 40 دَلْوًا وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَزْحُ 20 دَلْوًا وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي. اور اگر فیہا کنویں میں دجاجتن کوئی مرغی او ہرتن یا بلی او نحوہما یا جسم میں مرغی اور بلی کے برابر کوئی جانور مر جائے، گر کر مر جائے، او نحوہما لزم نزح 40 دلون تو 40 ڈول پانی نکالنا لازم ہے. وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا اور اگر کنویں میں چوہا یا اس جیسا جانور جسم میں گر کر مر جائے، لزم نزح 20 دلون تو 20 ڈول پانی نکالنا لازم ہے. نحوها سے یہاں پر اشارہ کیا کہ عصفور جیسے کہ چڑیا. وَكَانَ ذَلِكَ اور یہ عمل یعنی یہ پانی نکالنا طہارۃ للبئر والدلو والرشاء وید المستقی کنواں، ڈول، رسی اور کھینچنے والے کے ہاتھ کے لیے پاکی کا سبب ہے. یعنی یہ پانی نکالنے کے بعد اب کنویں کی دیوار کو دھونا پڑے گا، بالٹی کو دھونا پڑے گا، رسی کو دھونا پڑے گا، پانی نکالنے والے کو کے ہاتھ کو دھونا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس عمل سے ہی ساری چیزیں پاک ہو جائے گی. تو یہ بتایا کہ اگر بلی ہے، مرغی ہے، جو ایسا جانور یا ان کے برابر جسم میں کوئی جانور ہے وہ اس کے اندر گر جاتا ہے تو پھر 40 ڈول وجوباً نکالا جائے گا. اور نیچے دیکھیے لکھا وہ تستحب الزیادۃ الی 50 او 60 50 یا 60 تک زیادتی کرنا مستحب ہے. کب؟ جبکہ وہ ولن تنتفخ پھولے یا پھٹے نہ ہو. اسی طریقے سے چوہا یا اس کے مانند جانور، اس کے نیچے کا عصفور جیسے کہ بلی اور میں نے اور بھی مثالیں دے دی، مر جائے تو 20 ڈول پانی نکالا جائے گا. وتستحب الزیادۃ الی 30 دلوا اور 30 تک مستحب ہے، اور بعض کتابوں میں 40 بھی آیا ہے. اور یہ عمل کوئی کر لے تو کھینچنے والے کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، ڈول اور ساری چیزیں مطلب اس عمل سے پاک ہو جائے گی. اس لیے کنویں کے مسئلے میں تسہیل ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز کہ اگر کئی چوہے مر جاتے ہیں یا کئی بلیاں مر جاتی ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ 2 بلی یہ بڑے جانور کے مقابلے میں 2 بلی اگر مر گئی تو پھر یہ ایک کتے کے برابر میں ہو جائے گا اور پورا پانی نکالنا پڑے گا. 5 چوہا اگر مر جاتا ہے تو یہ ایک بلی کے برابر میں ہے، یعنی درمیانی جانور 40 ڈول پانی نکالنا پڑے گا. اور 6 چوہا اگر مر جاتا ہے تو پھر بڑے جانور کے حکم میں ہو جائے گا اور پورا پانی نکالنا پڑے گا. تو یہ آج کے سبق میں 2 صورتیں ہو گئی. ایک تو وہ صورت جس میں کل پانی نکالا جائے گا جو کہ سبق نمبر 16 میں بیان کر دیا گیا، اور آج جن صورتوں میں بعض پانی نکالا جائے گا اس کا بیان ہو گیا. اب انشاءاللہ آئندہ سبق میں وہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جس سے کنواں وغیرہ جن کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم